جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جہاں زیب، اور آج جہاں گرد کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے پاس لے کے آئے ایک بہت ہی پیارے اور ڈائنامک اوورسیز پاکستانی کو۔ یہ ایک ایسے اوورسیز پاکستانی ہے جن کا فی الحال تو تعلق کینیڈا سے ہے، لیکن اس سے پہلے پاکستان میں، کشمیر میں، جاپان میں، کوریا میں اور ابھی بھی دبئی اور رشیا میں بہت سے ممالک میں اپنا بزنس کر رہے ہیں۔ آج ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ ان کا ایکسپیرینس کیسے، ان کے کیا مسائل ہیں اور کیا یہ ہمارے لیے اپرچونٹیز لے کے آئے ہیں۔ آج ہم ویلکم کرتے ہیں جناب مشتاق احمد وانی صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، تھینک یو۔ اچھا سر، آپ جرمنی جب گئے ہیں، جرمنی جانے سے پہلے آپ پاکستان میں ایکٹنگ بھی کرتے رہے شاید، یا کوئی ریڈیو پہ بھی کام کرتے جی ہیں، جی وہ جی کیا جی سلسلہ تھا؟ اور جرمنی سے آگے آپ نے کدھر موو کیا؟ جرمنی سے میں جب سیمنز میں نے جب کام شروع کیا تو انہوں نے پھر مجھے بھیجا مارکیٹنگ کے لیے ایز اے بزنس کوآرڈینیٹر ساؤتھ کوریا اور جاپان میں، کہ آپ ہماری بزنسز کو وہاں پہ پروموٹ کریں، کیونکہ میں پہلے جا چکا تھا، ساؤتھ کوریا جا چکا تھا اور جاپان بھی جا چکا تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک کنیکشن ہے وہاں پہ، آپ وہاں پہ جا کے ہمارا بزنس سیٹ اپ کریں۔ تو اس سلسلے میں پھر وہاں پہ گئے، اور جہاں پہ میرا وہ میڈیا اور ہم نے وہ اس پہ جو ہے نا مختلف چینلز پہ کام کیا، اس میں مختلف پروگرامز تھے، ٹاک شوز تھے، پھر کچھ جو چھوٹے کامیڈی ڈرامہ اس میں آگے ہم، پھر اس کے علاوہ ہم نے مختلف قسم کے ایڈورٹائزمنٹ تھی، مختلف پروگرامز تھے۔ اچھا وانی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں، پاکستان سے جب آپ باہر جاتے ہیں، جی 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 آپ جرمنی چلے جائیں، آپ کوریا چلے جائیں، جاپان چلے جائیں، چلے انگلش اسپیکنگ کنٹریز کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، ان کنٹریز میں سب سے بڑا جو بیریئر ہوتا ہے وہ لینگویج کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کوریا گئے ہیں، وہاں آپ نے ڈراموں میں بھی کام کیا، تو کیسا رہا لینگویج بیریئر، کمیونیکیشن کس طرح آپ نے مینیج کی؟ اس میں ایسا تھا کہ خاص میرے لیے یہ تھا کہ جب میں جرمنی سے، مجھے آلریڈی تھوڑی بہت تو نو ہاؤ ہو گئی تھی، ایکسپیرینس ہو گیا تھا، لیکن ساؤتھ کوریا تو ٹوٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ تھا۔ ان کی لینگویج کو سیکھنا، پھر اس کو آگے کرنا بہت ٹف تھا ہمارے لیے، لیکن میں کچھ عرصہ وہاں پہ یونیورسٹی میں ایوننگ کلاسز لیتا رہا، اور وہاں پہ یونیورسٹی کے اندر انہوں نے فارنرز کے لیے ایک اسپیشل کلاس رکھی کہ جو لوگ آتے ہیں ان کو بیسک لینگویج کمیونیکیشن کے لیے آنی چاہیے۔ تو پھر ہم شام کو وہاں پہ یونیورسٹی میں جاتے، اور وہاں پہ ہماری لینگویج کلاسز ہوتی تھی۔ اور میرے لیے یہ تھا کہ میں ہمیشہ جب میں ٹریولنگ کرتا تھا، مطلب کسی سب وے میں جا رہا ہوں، کسی جگہ ٹرانسپورٹ ٹیکسی لے رہا ہوں، تو ہمیشہ میری ایک چھوٹی بکلیٹ ہوتی تھی جس کو میں پڑھتا تھا، اسٹڈی کرتا تھا۔ اچھا ناظرین، ابھی ہم ان سے ڈسکشن کریں گے پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کی جو امپورٹ بل ہے، اس میں سب سے میجر جو کرکس ہے وہ پاکستان کی پیٹرولیم کی مصنوعات کا ہے۔ اور حال ہی میں آپ کو پتہ ہے SCO سمٹ بھی ہوا ہے، اس کے علاوہ پاکستان رشیا سے بھی تیل امپورٹ کرنے کے لیے بہت سے پلانس کر رہا ہے، جبکہ انڈیا پہ اسی وقت میں رشیا سے پٹرول برآمد کرنے پہ پابندی بھی لگ رہی ہے امریکہ کی طرف سے۔ ہم ان سے ڈسکشن کریں گے کیونکہ ان کا مین جو بزنس ہے صرف پیٹرولیم کا ہے، اور اس کے ساتھ یہ پراپرٹی کے بزنس میں کام کر رہے ہیں۔ لیکن تب تک ہم ذرا ان کے مزید حالات جانتے ہیں کہ یہ پاکستان سے پہلے جرمنی گئے ہیں، جرمنی سے پھر کوریا، جاپان گئے ہیں، وہاں سے یہ کینیڈا کس طرح چلے گئے، انہوں نے کینیڈا کی ہی شہریت کیوں حاصل کی؟ کینیڈا کا اس لیے تھا، میرا جو لائف میں اکثر دیکھتا تھا کہ مارکیٹ بزنس کے حوالے سے مارکیٹ سب سے بڑی اس وقت USA کی تھی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ تو میرے لیے یہ تھا کہ میں زیادہ ایسی جگہ پہ بیٹھوں جہاں پہ ہم بزنس کرنے کے ہمارے پاس اپرچونیٹیز ہوں، مواقع ملیں۔ اور اس کے علاوہ کینیڈا اس لیے اچھا تھا کہ وہاں پہ آپ اپنی فیملی کو ایز اے فیملی آپ گرو کر سکتے ہیں، اور وہاں کا انوائرمنٹ جو ہے، وہاں کا جو ویلیوز ہیں، کینیڈین ویلیوز جو ہیں، وہ بہت ڈفرینٹ ہیں امریکن کلچر سے، امریکن ویلیوز سے۔ تو میری خواہش تھی کہ میری فیملی وہاں پہ، جہاں ان کو ایک آزادی کے ساتھ ان کو اسٹڈی اور آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ پھر بزنس کے لیے امریکہ سب سے بڑی مارکیٹ تھی، تو وہ میرے لیے ایک خاص اٹریکشن تھی کہ اس میں جو ہے اس کو میں فوکس کر کے آگے بڑھوں۔ تو اس وجہ سے پھر میں نے امیگریشن لی، تو وہاں سے بزنس امیگریشن کی، اور بلکہ شروع میں ویسے ہی چلا گیا، تو ایک کمپنی رجسٹر کر کے میں نے ایک آفس بنا لیا وہاں پہ۔ تو لوگ کہتے ہیں آپ کیسے کرو گے کام؟ تو ہم نے ایک چھوٹا سا آفس بنایا ٹورانٹو ایئرپورٹ کے نزدیک ہی، تو اس کو ہم نے سٹارٹ کر دیا کام۔ پھر بعد میں پھر بزنس امیگریشن کے پروسیسنگ میں آ گئے، تو پھر
آہستہ آہستہ اپنی فیملی بھی پھر میں ساتھ ہی لے گیا وہاں پہ. آپ فیملی کا ذکر کر رہے ہیں, ذرا اپنی فیملی لائف کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے پیدائش آپ کی کشمیر کی ہے, آپ جرمنی گئے, کوریا گئے, جاپان گئے, اینڈ پھر آپ نے شہریت کینیڈا کی لی, اور شادی آپ نے فرانس میں کی. یہ کیا سٹوری ہے؟ میری جو وائف ہے وہ اصل میں کینیڈین بورن ہے, تو مدر اس کی فرینچ ہے. ہمارے جہاں پہ میں رہتا تھا ٹورانٹو میں, جہاں پہ میں نے اپنا وہ گھر وار بنایا, تو ان کے نزدیک میں ہی یہ لوگ ایک ہی نیبرہڈ میں تھے. تو میری فیملی باقی جو میرے جو نا ریلیٹیوز بھی ہیں وہاں پہ, تو انہی کے ذریعے سے ایک انٹروڈکشن ہوا. تو کیا آپ کی یہ لو میرج تھی؟ بس آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جب ہم ملتے تھے ایک دوسرے سے تو وہ ایک سوشل ہمارا نیٹ ورکنگ تھی, وہاں پہ گھر آنا جانا تھا, تو پھر آہستہ آہستہ ہم ایک دوسرے کو ملے, دیکھا, اور پھر آگے بڑھتے گئے, اور اس کے بعد پھر ایسا. آپ کی جو 2 بیٹی ہیں انہیں آپ پاکستان لائے ہیں, ان کی کیا چوائس ہے, کیا پسند کرتی ہیں؟ بیٹیاں جو ہے, میری بڑی والی جو ہے وہ ٹپیکل پاکستانی فوڈ پسند کرتی ہے, اور اس کے لیے اسپائسی ہونا چاہیے ہر چیز. تو چھوٹی تھوڑی وہ کینیڈین اس میں ہے, وہ لیس اسپائسی اور مائلڈ ٹیسٹ اس کو چاہیے. تو لیکن یہ ہے کہ دونوں میں ایک چھوٹی والی کو زیادہ پاکستان کا کلچر پسند ہے, اس کو میوزک پسند ہے, تو بڑی جو ہے نا فوڈ اس میں آ گئی ہے. اور بڑا آئے بھی ہیں, 1-2 دفعہ میں لے کے آیا تھا ان کو یہاں پہ, تو انہوں نے بڑا اس کو انجوائے کیا. اور ابھی بلکہ اکتوبر میں ان کو دوبارہ لا رہا ہوں پاکستان, تو یہاں کی جو شادیاں ہیں ان میں ان کو انگیج کوشش رکھتا ہوں کینیڈا میں بھی, تاکہ ہمارے کلچر کا ان کو پتہ چلے, ہمارا جو ویلیوز ہیں, ہمارے جو ٹریڈیشنز ہیں. تو ابھی آ رہے ہیں اور بڑے وہ ایکسائٹڈ ہیں آنے میں, تو دونوں بچیاں ہیں. اچھا مشتاق وانی صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ جب بچے بھی باہر ہوں, ان کی پیدائش بھی باہر ہو, مدر بھی ان کے لیے پاکستان سے ایلین ہے, تو ان کو آپ کیسے پاکستانی کلچر کے ساتھ اڈاپٹ کرتے ہیں؟ جو پاکستانی والدین ہیں ان کو وہاں پہ کیا پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے جب وہ کینیڈا جیسی آزاد معاشرے کے اندر اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں؟ یہ میں اکثر ایکسپیرینس ہوا ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے گھر کا انوائرمنٹ کیسا ہے, پھر آپ بچوں کو کیسے ٹرین کرتے ہیں, ان کو ٹائم کتنا دے پاتے ہیں. وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو خاص طور پہ ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے یا ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا بچوں کے لیے. وہ صبح جاتے ہیں, شام کو واپس آتے ہیں, تو بچے تو سو گئے ہوتے ہیں. اب ان کا جتنا بھی انٹریکشن ہے وہ ہے ٹیچرز کے ساتھ, یا جو ان کے فرینڈز ہے اسکول میں, یا جو بھی اس طرح کے ہیں, تو وہ وہاں سے ان کو وہ جو سارا انفلوئنس وہاں سے آتا ہے. تو اس طرح کے ماحول میں جب آپ رہتے ہیں, میں نے بڑے اچھے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے مورل ویلیوز ہیں, پھر اپنے آپ کو مطلب ایک ہمارا جو ایشین کلچر ہے اس کو مینٹین کیا ہو. ایشین کلچر سے مجھے یاد ہے, آج کل سنا ہے کہ جو انڈینز ہیں, خاص طور پہ جو سکھ کمیونٹی ہے, اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی کمیونٹیز ہیں, ان کا بہت زیادہ انفلکس ہو چکا ہے کینیڈا کے معاشرے کے اندر, جس کی وجہ سے نئے چیلنجز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, بزنس اپرچونیٹیز بہت کم ہوتی جا رہی ہیں, جابس کم ہوتی جا رہی ہیں. یہ جو پاکستانی, انڈین, نیپال کے اور ان ممالک کے جو امیگرینٹس ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ کینیڈا جو ہے وہ ایک رقبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے, پھر آبادی اس کی 5 کروڑ کے لگ بھگ ہے, اس سے تھوڑی زیادہ ہوگی ابھی, کیونکہ ہمیں تو امیگرینٹس کی ضرورت ہے. جتنا امیگرینٹ آئے گا تو اس ملک کے لیے, ہمارے کینیڈا کے لیے اس کا بینیفٹ ہی ہے. تو ان امیگرینٹس کے لیے وہاں اپرچونیٹیز کیا ہیں؟ آپ کیا کہیں گے کہ کیا ڈگریز کرنی چاہیے, کیا پراسپیکٹس رکھنے چاہیے؟ اگر کوئی بزنس مین کینیڈا جاتا ہے تو کیا چیز سوچ کر جائے؟ پاکستانی یا ویسٹ جو ایشین کمیونٹی ہے, وہ زیادہ تر ان کا جو فوکس وہاں پہ جا کے یا تو وہ اسٹڈی کے لیے آتے ہیں, جو ان کے بچے آتے ہیں, والدین تو بہت کم اس طرح امیگریشن لیتے ہیں, یا ہائیلی اسکلڈ ہوں آپ, کہ آپ آلریڈی آپ کے پاس کوئی اسکل ہو. لیکن اگر آپ نے کینیڈا میں آنا, میرا جہاں تک خیال ہے, میں نے دیکھا وہاں پہ آپ کو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جہاں پہ آپ ایگریکلچر میں آئیں, اس کے علاوہ مختلف جو ہماری فوڈ انڈسٹری ہے وہ بہت اچھی ہے. آپ کو جو ہے نا ایگریکلچر کا جو ہمارا کینیڈا کا اس وقت دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں مختلف قسم کی فوڈ پروڈکٹس ہیں, تو اس میں فوکس کرنا زیادہ. باقی جو اسکلڈ لوگ ہیں اس میں لائرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں,
وہ آتے ہیں وہاں پہ، اور ان کا جو ان کے لیے بڑے اچھی اپرچونیٹیز ہیں کہ اگر آپ اسکلڈ ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھے چانسز ہیں. پھر امیگریشن میں بھی آپ کے لیے وہ پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کو جلدی امیگریشن مل جاتی ہے. والد صاحب یہ بتائیں، جیسے کہ دنیا اب یونی پولر سے ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے دوبارہ سے، اور اس کے اندر حال ہی میں شنگھائی میں ایس سی او کا سمٹ ہوا ہے جس میں چائنا نے ایک نئے اتحاد کی داغ بیل ڈال دی ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا دنیا ریلی بائی پولر ہونے جا رہی ہے؟ امریکنز کے لیے کیا چیلنجز ہے اور پاکستان کے لیے کیا اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی اس کے اندر؟ یہ ایک بہت اچھا، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ جو تیسری دنیا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہوا کہ اب ہمارے پوری دنیا میں ایک بیلنس کریٹ ہوا ہے. پہلے تو ون ورلڈ آرڈر تھا، اور ابھی جو ہے نا تین پاورز آ گئی ہیں دنیا میں. اس میں انڈیا بھی ہے، اس میں چائنا ہے، اس میں رشیا ہے، اس میں اور بھی فار ایسٹ میں، اور یہ جاپان، ساؤتھ کوریا، ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو ان کا ہونا ہمارے لیے بہت اچھا ہے اور ہماری اکانومی کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ اس میں کوئی آپ کا وہ ایک آپ کے لیے مارکیٹ اوپن کر رہے ہیں. ایس سی او کانفرنس کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ آپ اس پیرالل امریکن اکانومی، جو امریکن انفلوئنس ہے، اس کو ڈومیننس کو کم کیا جائے، اور آگے پھر جو ہمارے دوسرے ملک ہیں ان کو آگے لایا جائے، تاکہ ہم ایک بیلنس، ٹریڈ بیلنس ہو ہمارا، تاکہ کسی کے ساتھ انفیئرنیس نہ ہو. تو وہ ایک بہت اچھا ہے ہمارے لیے، اور پاکستان کے لیے تو بہت اچھا فیوچر ہے. جیوگرافیکلی ہم لوگ چائنا کے بالکل ساتھ ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اکنامک انٹرسٹ ہیں چائنا کے ساتھ. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں امریکہ کے ساتھ بھی، یو ایس کے ساتھ بھی پاکستان کے پولیٹیکل ریلیشن شپ بہت اچھے ہیں، اور وہ بھی بزنس میں ہمارے لیے ہمیں نیوٹرل رہنا بہت ضروری ہے کاروبار کرنے کے لیے. تو ہمیں اپنی ایک آئیڈینٹی رکھنی پڑے گی. تو جو اس وقت کرنٹ جو حکومت جو کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، اور اس میں ہی ہمارا سروائیول ہے. اچھا، جیسے آپ کا اپنا بزنس پیٹرولیم کا بزنس ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے پاس کیا اپرچونیٹیز ہیں ریلیٹڈ ٹو رشیا؟ جیسے کہ انڈیا نے، آپ نے دیکھا حال ہی میں یوکرائن کی جنگ کے بعد اس کی اکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ ملا ہے. وہ ایک بہت زیادہ سستا پیٹرول لیتے ہیں رشیا سے، ان مصنوعات کے اوپر انڈین ٹھپا لگا کے پورے یورپ کو سپلائی کر رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے کیا اپرچونیٹی؟ کیونکہ آج تک نہ تو رشین جہاز آئے ہیں، نہ آپ سستا پیٹرول لے سکیں ابھی تک. اور دوسرا، اگر آپ یہ چیز کرتے ہیں، انڈیا نے تو چلے امریکہ سے ٹکر لے لی ہے، آپ تو ٹکر بھی نہیں لے سکتے امریکہ سے. پاکستان کا جو رشیا کے ساتھ ہمارا جو ٹریڈ، میری تو بڑی عرصے سے خواہش تھی کہ پاکستان کو رشیا کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. مطلب ہمارا جو ہے نا، ہمارا جیوگرافیکلی اگر آپ دیکھیں، پاکستان اور رشیا آپ کا ٹریڈ روٹ بنتا ہے. یہاں سے آپ سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اوشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑا ٹریڈ آپ کا پہلے ایک زمانے میں آر سی ڈی ہوتا تھا، ایران، ترکی اور یورپ کے ساتھ. ابھی ہماری یہ ریاستیں ہیں سینٹرل ایشیا اور رشیا کے ساتھ ہمارا کام بہت اچھا کر سکتے ہیں. باقی جہاں تک سوال آئل کا، یہ سارا پولیٹیکلی یہ لوگ ایک قسم کی ہائیلی سینسٹیو پروڈکٹ ہے. آئل کو آپ اس میں آپ کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، مطلب 10 سال 20 سال کی، تو وہ اس کو یہ شاید نہ کر پائیں اس سٹیج پہ. پھر ان کے پاس اس لیول کا وہ پاور نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو شفٹ کریں مڈل ایسٹ سے، کیونکہ یہ زیادہ سعودی عرب سے، قطر سے اور باقی کچھ ملکوں سے یہ لے رہے ہیں، ابھی بھی آئل لے رہے ہیں. تو ان کو ابھی تک تو ان کو یہ پرابلم ہوئی کہ یہ ایران کے ساتھ نہیں کر سکتے. ایون آپ کو ایران اس سے بھی سستا پڑتا ہے، لیکن یہاں ان کے پاس پولیٹیکل پاورز نہیں ہیں، اور یہ کمیٹڈ ہیں جس طرح کینیڈا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہائیلی سینسٹیو ہے. میرے خیال سے تو پیٹرول اٹ سیلف ہائیلی انفلیمیبل ہوتا ہے اور پولیٹیکلی بھی انفلیمیبل ہے. بالکل ایسی بات. اور اس میں 4 سال 5 سال پہلے میں پاکستان آیا تھا، میرے پاس رشین آئل جتنی بڑی ریفائنریز ہیں ان کا میرے پاس مینڈیٹ ہے کہ میں ادھر آ کے سیل آؤٹ کر سکتا ہوں. تو میں نے یہاں گورنمنٹ لیول پہ بات بھی کی، بڑے ہائی لیول پہ بھی میں چلا گیا اس وقت. تو یہاں پہ بریک ہمیں کہاں پہ لگی کہ یہ ہماری کچھ نیشنل انٹرسٹ ہیں، تو ان کو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ اس میں پرابلمز ہیں ان کے لیے. اور یہ ابھی تو نہیں ہوگا، شاید 8-10 سال میں جب کچھ چینجز آئیں. اور میں امید کرتا ہوں جب سے یہ اب نیا بلاک بنا ہے، پاکستان کو ایک اپرچونٹی ملے گی کہ اپنے اس بزنس کو شفٹ کیا جائے، تاکہ ہمارا یہاں سے ایک تو ہمارے لیے
شپنگ کاسٹ کم ہوگی، دوسرا یہ کہ آپ کے لیے پرائسز بہت اچھی مل رہی ہیں اس سائڈ سے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک پوٹینشیل ہے پاکستان کے لیے بھی ادھر کام کرنے کا۔ اچھا وانی صاحب دیکھیں، پاکستان کو جو ایکس رشین اسٹیٹس ہیں، جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، وہاں سے براستہ افغانستان ریل سے بھی کنیکٹیوٹی مل رہی ہے، پاکستان کو رشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی اپرچونٹی ملے گی، اور جبکہ ان تمام کنٹریز کو پاکستان کے ذریعے گرم پانی تک ایکسیس ملے گی، تو اس حوالے سے پاکستان کے لیے کیا اپرچونٹیز اویلیبل ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے لیے یہاں پہ جو بھی ہمارا ایکسیس ہے، آپ گوادر کو لے لیں، آپ کراچی کو لے لیں، رشیا، ایران اور چائنا کی تو بڑی عرصے سے خواہش تھی کہ یہاں سے اس روٹ کو یوز کیا جائے، اور ہمارے پاس تو بہت بڑا لیوریج ہے۔ آپ ان سے ان کی ٹرانسپورٹیشن، جو ان کی ساری شپمنٹس یہاں سے جائیں گی، اور ہمیں تو ایک جیوگرافیکلی تو ہماری بہت اچھی یونیک جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، اور پاکستان لکیلی آج کل تو آپ کی تو اسٹریٹجک پوزیشن پہ ایسی جگہ پہ آ گیا کہ اگر آپ کی قیادت اچھی ہو، پاکستان کے جو اس وقت جو حکمران ہیں اگر وہ بڑے سینسیبل طریقے سے کام کریں تو آپ کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں بزنس میں بھی، اور باقی دوسری سلسلے میں جو کاروباری چیزیں ہیں ان میں بھی۔ حکومت نے SIFC بنایا ہے جو کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے، اسے لیڈ بھی فیڈرل گورنمنٹ اور آرمی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں CBD سینٹر بزنس ڈسٹرکٹ بنایا جا رہا ہے جس کو دبئی کی طرز پہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کو کیا آپ کو نالج میں ہیں، اور دوسرا انہیں دیکھتے ہوئے کیا آپ کے خیال میں اپرچونیٹیز اور بہتر ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کافی عرصے پہلے ہونا چاہیے تھا ان کو، ون ونڈو آپریشن۔ یہ جو آپ جب کسی بھی بزنس مین کو آپ لیں، جس طرح آپ دبئی میں جاتے ہیں، یا میں جاپان میں رہا ہوں ٹوکیو میں، تو وہاں پہ ون ونڈو آپریشن ہوتا ہے۔ آپ جائیں، آپ ایز آف بزنس انہوں نے اتنا کر دیا ہمارے لیے، فیسیلیٹیٹ کیا کہ ہم ہر چیز ہمارے لیے جو ہے نا ایک مطلب بہت ہی ایک مختصر اور ایزی وے ہمارے لیے کر دیا انہوں نے۔ تو پاکستان کے لیے یہ پہلے کرنا چاہیے تھا، اب یہ اگر کیا تو بہت اچھا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں بہت فیسلٹیز اور بڑے اپرچونیٹیز ملیں گی، اور پوٹینشیل تو ہے ہی ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ اچھا سر، پاکستان کا ریجن جو ہے، جو اس کی اسٹریٹجک لوکیشن از اے ویری پوٹینشیل لوکیشن، اس کے ساتھ آپ کینیڈا، امریکہ، نارتھ امریکہ کا لے کے آ رہے ہیں ویژن اور بزنس کا ایکسپیرینس، دبئی میں آپ نے سینٹر کیا ہوا اپنے بزنس کو، آپ کے خیال میں پاکستانیوں کو کیا فوکس کرنا چاہیے، کیا اپرچونیٹیز آپ لوگوں کے لیے کریٹ کرنی چاہیے کہ آپ پاکستان میں ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو پروموٹ کر سکیں؟ سب سے پہلے تو آپ کے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ جب تک آپ کے ملک میں سٹیبلٹی نہیں ہوگی، پھر آپ کا جو گورنمنٹ کا انفراسٹرکچر ہے، جو آپ کی سوشل اکنامک ٹیم ہے، وہ آپ ہائیلی پروفیشنل آگے رکھیں گے تو آپ جو ہے نا فورن انویسٹر اس وقت ہی آتا ہے جب وہ پولیٹیکل سٹیبل ملک کو اس کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ آتا ہے۔ تو جب تک اگر آپ کے پاس پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے اس میں انویسٹمنٹ میں آنا، پھر اکنامکلی پاکستان ریسنٹلی بڑے کرائسس میں سے گزرا ہے، تو یہ جو کرائسس ابھی امید ہے کہ یہ ابھی کچھ بہتر ہوگا اور ہو بھی رہا ہے، تو پاکستان کے لیے اچھی اپرچونیٹیز ہیں ابھی بھی، اور ہمارے جو فورن انویسٹرز ہیں وہ کوئی بھی فورن انویسٹمنٹ کرنا چاہے، مطلب میں دبئی گیا ہوں تو مجھے دبئی کا سب سے بڑا ایک فیکٹر تھا کہ وہ اکانومی سٹیبل ہے۔ آج آپ ان کا ہمارا $US کا کمپیئر کریں، آج تک اس کا ریٹ 3.675 یا اسی کے آس پاس گھومتا ہے۔ آج کوئی 20 سال ہو گئے میں دبئی میں بزنس بھی کر رہا ہوں، اور وہ ریٹ چینج نہیں ہوا۔ تو اکنامکلی اگر آپ سٹیبل نہیں ہیں، آپ کے ملک میں بزنس کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ ہم نے بہت لوگ انویسٹمنٹ کے، میرے پاس تو بے شمار لوگ آنا چاہتے تھے، جب سے یہاں پہ کرائسس شروع ہوئے، پولیٹیکل انریسٹ ہوا، پھر اکنامیکل سیٹ بیکس ہوئے یہاں پہ بڑے IMF کے ذریعے، پھر آپ اس میں چلے گئے، گرے لسٹ میں چلے گئے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہوا ہے۔ اس ٹرسٹ کو دوبارہ آپ نے اس کو ریکور کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو اکنامک ٹیم چاہیے، تھنک ٹینکس چاہیے جو اس ملک کو لیڈ کریں، جو اس ملک کو آگے بڑھائیں۔ تو اس وقت ہم آگے جو ہے نا پھر انویسٹرز کے لیے ایک بڑی اٹریکشن ہوگی کہ ہم سیف اینڈ سیکیور ہیں، اس ملک میں ہمارا پیسہ جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو وہ پھر آپ کو جو ہے نا اس کے لیے پھر
پورا پلان کرنا پڑے گا, مینیج کرنا پڑے گا, اور لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی. اگر آپ شارٹ ٹرم پلاننگ کریں گے, فائنینشلی شارٹ ٹرم پلاننگ پہ کوئی انویسٹر نہیں آئے گا یہاں پہ. تو ہماری تو کوشش ہے, میں تو بڑے عرصے سے کر رہا ہوں, اور میری بڑی خواہش بھی ہے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے اکنامکلی ہم بھی ایز اے فارنر امیگرینٹس جو اوورسیز پاکستانی ہیں, ہماری خواہش ہے کہ پاکستان آ کے ہم انویسٹمنٹ خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی اٹریکٹ کریں. تو ہمارے لیے فیسلٹیز جو ہے نا, ابھی ہمارے پاس ہمیں آنے میں بھی مشکلات ہیں. آپ کا خالی آپ کراچی میں جائیں, آپ کسٹمز ریگولیشن دیکھیں, ڈیلی چینج ہو رہے ہیں. مطلب مجھے کسٹم ایجنٹ اکثر مجھے انفارمیشن بھیجتے ہیں کہ آپ کا ٹیرف, آپ کی ڈیوٹیز, آپ کے ٹیکسز مسلسل جو ہے نا پالیسیز بدل رہی ہیں. تو جب اتنے ہائی لیول پہ آپ اور بار بار پالیسی چینج کریں تو لوگ پھر وہ ہاتھ روک لیتے ہیں, تو پھر ان کے لیے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے انویسٹمنٹ کرنا. مگر امید ہے ابھی جو نئی گورنمنٹ ہے تو جس طرح وہ چل رہی ہے, ایک امید سی پیدا ہوگی ہے کہ اس ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی, تھوڑا سا ایک معیشت جو ہے نا اچھی ڈائریکشن پہ جا رہی ہے. تو اٹ ول ٹیک ٹائم, اور انشاءاللہ آگے ہم پورا کوشش ہوگی ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی بھی, اور فارن انویسٹرز جو بھی ہیں تو ہم ان کو لائیں یہاں پہ, اور پاکستان میں ان کو انویسٹمنٹ کرنے کے مواقع فراہم کریں, تاکہ ہم اکنامکلی ہم اس ملک کو اپنا کردار ادا کریں کسی طریقے سے آگے بڑھنے کے. اچھا وانی صاحب, پاکستان کے اندر ایک اور بھی بڑا اچھا سیکٹر ہے. اگر ہم ریلیجیس ٹورزم کی طرف دیکھیں تو بدھسٹ بہت آتے ہیں جاپان سے. اس کے علاوہ سکھوں کے لیے بہت سے جو ان کے مقدس مقامات ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو کئی سالوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, وہ بھی اپنے بچوں کو ٹورزم کے لیے لاتے ہیں. تو ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کے اندر؟ دیکھیں جی, پاکستان میں آپ کے پاس یہ اتنا خوبصورت ملک ہے, اس میں پہاڑ ہیں, دریا ہیں, ہر قسم کی آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے نا کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اور پھر ویدر آپ کا بہت اچھا ہے, آپ کے پاس ہسٹوریکل پلیسز ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا ریلیجس, جس طرح آپ نے کہا ریلیجس ٹورزم ہے, اس میں اس وقت آپ کے کرتارپور میں آپ جائیں, اتنے بے شمار لوگ ہیں, ایون کینیڈا سے لوگ آ رہے ہیں اور مجھے اپروچ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں ہم پاکستان کیسے جائیں, ہم نے وہاں پہ جانا ہے. ان کے یہاں پہ ٹیمپلز بنے ہیں مختلف علاقوں میں, ننکانہ صاحب میں, پھر یہ کرتارپور آپ نے جیسے کہا. اس کے علاوہ پھر بدھسٹ ہیں. اب میں جاپان میں تھا تو ہمیں تو نہیں پتا, لوگوں کو پتا تھا کہ آپ ہماری 5000 سال پرانی ہسٹری ہے وہ بدھزم کی یہاں. جی سر, پاکستان میں ٹیکسلا جو ہے وہ پوری دنیا کے جتنے بدھسٹ ہیں ان کا گڑھ ہے. بلکہ پاکستان میں ایک سائٹ ہے راما راجیکلا, جو کہ پاکستان کی واحد یونیسکو ہیریٹیج, ورلڈ ہیریٹیج کے اندر آتی ہے. وہ بھی بدھزم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت ہی مقدس مقام ہے. جاپان کے لوگ جو ہیں ان کی, جیسا میں ابھی کہہ رہا تھا آپ کو کہ ٹیکسلا کی جو بات آپ کر رہے ہیں, ہمیں اتنا نہیں پتا جتنا ان کو پتا ہے کہ ٹیکسلا کی ہسٹری کیا ہے. پاکستانیوں کو نہیں پتا. تو ایک چیز مجھے اکثر پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا, کہ ان کے پاس ایسی نالج کہاں سے آئی. تو آپ جب تک ٹیکسلا یا اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو ٹریولنگ ایزی کرنی پڑے گی, ان کو سیفٹی دینی ہے, ان کے لیے آپ نے ٹریولنگ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے گائیڈز, ٹور گائیڈز ہونے چاہیے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس چترال ہے, سوات ہے, گلگت ہے, بلتستان ہے, پھر آپ پورا آپ کا جو نا K2 ماؤنٹینز کی سائٹ ہے. پھر کشمیر میں جائیں, آپ کو ہر طرف آپ کو ایک بڑی, میں تو سوئٹزرلینڈ میں ایسی ماؤنٹینز نہیں دیکھی جو میں نے کشمیر میں دیکھی ہیں. اور وہاں پہ آپ ایسی ان کے لیے اچھے چیزیں ان کو ٹورسٹ پوائنٹ بنا کے دیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بہت ٹورسٹ آئے گا. صرف یہ ہے کہ آپ ان کے ایک تو فیسلٹیز ان کو دینی پڑیں گی تاکہ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو, سیفٹی کے حوالے سے بھی, اور دوسرے جو جتنے بھی ان کی جو آنے جانے کی جو ٹریولنگ جو بھی ان کے ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کو, اگر آپ ان کو ایز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا پوٹینشیل بہت ہے. آپ سندھ میں جائیں, آپ کی ہسٹری ہے, بہت بڑی ہسٹری ہے, اور لوگ آنا چاہتے ہیں سندھ میں. پاکستان تو ایک مطلب ایک کلچر ان کا جو ہسٹوریکلی آپ دیکھیں بہت پرانا کلچر ہے, اور لوگ آنا چاہتے ہیں یہاں پہ. ٹورزم کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان اور یورپ کے آپ کو فرق بتا دیں کہ یورپ کی جو سب سے اونچی چوٹی ہے
جہاں پہ جانے کے لیے پورے یورپینس کا، نارتھ امریکنس کا خواب ہوتا ہے، اس کی ہائٹ 16,000 ہے، جبکہ پاکستان کی جو سب سے ہائیسٹ روڈ ہے جسے قراقرم ہائی وے، خنجراب ٹاپ کے اوپر جا کے اس کی ہائٹ اتنی ہو جاتی ہے. پاکستان میں تو سڑکیں اس ہائٹ پہ جاتی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کو دنیا کے سب سے اونچے پہاڑوں میں سے جو آؤٹ آف 160 پہاڑ ہے، ان میں سے 140 پلس پاکستان کے اندر موجود ہیں. جیپنیز کو اگر دیکھ لیں تو جیپنیز اپنی نہ صرف یہ کہ مذہبی عبادات کے لیے پاکستان آتے ہیں، بلکہ 70 80 سال کے جیپنیز K2 کے لیے، ہمالیہ کی دوسری چوٹیوں کے لیے، شمشال ویلی میں ایک منگلیک سر پیک ہے، اس کے لیے خاص طور پہ پاکستان آتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم پاکستان میں اس چیز کو اتنا پروموٹ نہیں کر پائے ابھی تک. تو وانی صاحب مجھے ایک تو یہ بتائیں کہ ٹورزم کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، اور پاکستان میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، ہولسٹک پریکٹس جو ہوتی ہے میڈیسن کے اندر، جو ہماری جڑی بوٹی ہیں، جو یہاں کے مسالے ہیں، ان کی بہت زیادہ پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے. اس کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی. ٹورزم کے حوالے سے میں آپ کو جیسا آپ نے آلریڈی ایکسپلین کیا کافی جگہوں کا، میں جس ملک میں بھی گیا، چاہے وہ رشیا ہو، جاپان ہو، ساؤتھ کوریا ہو، کینیڈا ہو، مڈل ایسٹ ہو، افریقہ ہو، تو وہاں پہ جب وہ پاکستان کا نام آتا تو وہ پاکستان کو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ جب سنتے ہیں کہتے ہیں یار آپ کی ماؤنٹینز تو کمال ہے، آپ کے پاس تو دنیا کی 11 کی کتنی چوٹی میں سے 9 تو آپ کے پاس ہیں، تو آپ کے پاس تو ٹورزم تو ہونا چاہیے. ہم تو دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ میرا انٹریکشن ہے وہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ زیادہ ہے. نہ صرف بزنس کمیونٹی بلکہ میں سوشل نیٹورکنگ ہے میری اچھی خاصی. جو دوست یار ہیں اتنے 25-30 سال سے میں باہر ہوں، تو وہ بڑی ان کی خواہش ہے کہ پاکستان آیا جائے. اور یہاں پہ اتنا پوٹینشیل آپ کو ٹورزم میں ہے، کسی اور بزنس میں آپ کو اتنا پروفٹ نہیں ہوگا، کوئی اتنا وہ اس میں نہیں آئے گا آپ کے لیے بوسٹ اکنامیکلی جتنا ٹورزم میں ہے. پھر آپ کا ویدر بہت فرینڈلی ہے. یہ ملک کتنے ویدر ہیں آپ کے. آپ اب کینیڈا میں آئے، آپ کو بہت شارٹ سپرنگ ہوتا ہے ہمارا، پھر ونٹر ہمارا لانگ ہوتا ہے، کم از کم ہم 5 مہینے تو مائنس میں ہی رہتے ہیں ٹمپریچر میں. تو وہاں پہ تو انوائرمنٹ کی ہمیں پرابلمس ہیں. یورپ میں آپ آئیں تو یورپ میں بارشیں بہت ہیں، کلاؤڈز ہیں. میں تو رشیا میں کئی دفعہ گیا یا انگلینڈ میں گیا تو سورج دیکھنے کو ترستے تھے. پچھلی دفعہ میں سوئٹزرلینڈ گیا تو وہاں پہ تو لوگ سورج کی طرف دیکھتے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے سورج نکل رہا ہو اور اس کو دیکھنے کے لیے لوگ باہر آ گئے روڈ پہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بلیسنگ ایک قسم کی ہے اس ملک کے لیے کہ آپ کے پاس ہر چیز ہے. صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، آپ نے اس کو آگے مطلب اس کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے. آپ کو تو بہت اچھی اپرچونیٹیز ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ نے جیسے ہولسٹک کی بات کی، ہولسٹک میں پاکستان اور انڈیا اور جو ساؤتھ ایشیا ان جنرل آپ دیکھیں، یہاں پہ تو آیورویدک جو ہربل جو ان کا جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے، اس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے کینیڈا میں جا کے پاکستانی مختلف ایسی جڑی بوٹیاں دیکھی ہیں، میں سوچ کے حیران ہو گیا. میں کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں یہ پاکستان سے آپ کے. تو آپ کے پاس ایسی جو ہربل پروڈکٹس ہیں آپ اس کو لانچ کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ ایگریکلچر فارمنگ، ایک ہربل ایگریکلچر فارمنگ شروع کریں تاکہ اس میں آپ ان پروڈکٹس کو آگے لائیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی جو پروڈکٹس ہیں، کچھ کا نام نہیں، کچھ ہماری رہنمائی کے لیے بتائیں. اور آپ نے ہولسٹک پریکٹس کیسے شروع کی کینیڈا میں، اور پاکستانی اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر جو حکماں ہیں، جو حکیم ہیں، انہوں نے انفارچونیٹلی اپنے آپ کو 1-2 مخصوص بیماریوں تک محدود کر لیا ہے، جس کی وجہ سے جو 25 کروڑ عوام ہے، سوائے چند ایک لوگوں کے کوئی ان کے پاس جانا پسند ہی نہیں کرتا. جبکہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا پوری ایلوپیتھک میڈیسن کو چھوڑ کے ہومیوپیتھی کو دوسری آیورویدی کی طرف آ رہی ہے، اور بہت زیادہ اس کے اندر سکوپ ہے. میرا بڑا انٹرسٹ تھا جی شروع سے ہولسٹک میں، اور ڈریم بھی تھا کیونکہ میرے فادر جو تھے وہ ڈاکٹر تھے اور میڈیکل لائن سے ان کا تعلق تھا. مطلب جب پارٹیشن ہوئی اس سے پہلے میرے والد صاحب جو تھے میڈیکل لائن سے ہی تھے، اور پھر وہ بمبئی سے کشمیر آئے اور کشمیر آ کے انہوں نے اسی کو جاری رکھا. اور انہوں نے اس دوران جرمنی چلے گئے، وہاں جرمنی جا کے انہوں نے ہومیوپیتھک اسٹڈی کی. پھر واپس آئے، اس کے بعد انہوں نے ہربلزم کر لیا. تو وہ ہمیں انہیریٹڈ ہے ہمارے لیے کہ ایک قسم کا ہم نے گھر سے ہی دیکھ لیا
کہ کیا ہربل پروڈکٹس کیا ہیں، ہر قسم کے ہمیں جو ہے نا ہمیں پتہ تھا کہ یہ چیزیں ہیں، تو والد صاحب اکثر مجھے ساتھ بٹھا دیتے تھے کہ یار یہی چیزیں ہیں، آپ یہ بناؤ، مختلف چیزیں وہ کمپاؤنڈز یہ وہ کر کے وہ بناتے تھے. تو وہ میرا ایک تھا شوق تھا، پیشن تھا کہ میں جب ایک ایسی ایج پہ آؤں تو میں اس کو جو ہے نا اس کو زیادہ اس پہ فوکس کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ چلو دنیا کی پھر لوگوں کی جو بیمار لوگ ہیں جن کی ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ ہوتی ہیں خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں، تو میرا ایک ڈریم تھا کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکوں، ان کی بیماریوں کے لیے کچھ نہ کچھ. تو پھر اس پہ میرا ایک وہ اسی سلسلے میں پھر میں کینیڈا میں نے نیچر پاتھ آف کالج ہے، اور اس کے علاوہ ہولسٹک ایک کالج ہے جہاں پہ آپ ایز اے نیوٹریشنسٹ اسٹڈی کرتے ہو کہ نیوٹریشنل سپلیمنٹس کیا ہوتی ہیں، ان کے بینیفٹس کیا ہیں، ان کو آپ نے کیسے مطلب یوز کیسے کرنا ہے، اور کہاں کون سی چیز کہاں یوز ہوتی ہے. تو پھر وہاں پہ ہم نے دوبارہ سے بایولوجی، کیمسٹری اور یہ وہ فزکس وغیرہ پھر اسٹڈی کیا جو ہم ادھر سے کر کے گئے تھے. اور پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے کیونکہ ہولسٹک میں تو مطلب وہ تو کوئی نارمل ایسی میڈیکیشن اسٹڈیز تو ہوتی نہیں. تو اس کے لیے ہم نے وہاں پہ ہولسٹک اسٹڈیز کی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو آیورویدک تھا، آیورویدک کے ہمارے بڑے بڑے زبردست ٹیچرز تھے وہاں پہ، وہ برٹش مگر ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے وہاں پہ، ماسٹر ہربلسٹ تھے وہاں پہ کینیڈا میں، اور ان سے سیکھا، ان سے پڑھا. تو اور پھر میں خود ہیلتھی لائف سٹائل کی طرف چلا گیا. الحمدللہ آج تک میں کوئی میڈیسن یوز نہیں کرتا، نہ میں نے آج تک کوئی ایسی کچھ ایون پین کلر بھی میں نے آج تک کوئی یوز نہیں کی. حالانکہ میری ٹریولنگ آپ دیکھ لیں، میں ابھی 4-5-6 ملکوں سے ہو کے آیا ہوں، میری تو 4 مہینے سے تو نیند ہی میری پوری نہیں ہو رہی، لیکن الحمدللہ بہت اچھا ہے اس میں. آپ نے ٹریولنگ کا ذکر کیا ہے، آج تک آپ دنیا کے کتنے ملک پھر چکے ہیں اور کتنے کانٹیننٹس کو ٹریول کیا ہے؟ میں تقریباً 30-32 سال سے ٹریولنگ پہ ہی ہوں، اور اس وقت تک میں ویسے کبھی کاؤنٹ تو نہیں کیا، لیکن 110 یا 15 ملکوں سے میں ہو کے آ چکا ہوں، اور خالی وہاں پہ رہا بھی، بزنس بھی کیا، اور میرا انٹریکشن بھی ہوا مختلف کمیونٹیز کے ساتھ، ان لوگوں کو دیکھا، ان کی ریلیجس سیریمنیز کیسی ہوتی ہیں، ان کے ٹریڈیشنز، ان کے میرجز، ویڈنگ سیریمنیز کیسی ہیں. پھر اس کے علاوہ ان کے جو ہے نا مختلف جو ان کے ہسٹوریکل پلیسز تھی، یا ان کے جو جس طرح ہمارے یہاں پہ ہمارے لیڈرز تھے ہسٹوریکلی، علامہ اقبال ہو گئے، قائد اعظم ہو گئے، اس طرح کے لیڈرز، پھر وہ ہسٹری میں ان کے جو تھے لیڈرز، ان کی جگہوں پہ جا کے اس پہ میں ریسرچ کرتا تھا کہ یہ کیا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے تو وہ آج ہم وٹنس کر رہے ہیں پرسنلی. اچھا سر، آپ نے اتنی کنٹریز پھری ہیں، 110 سے زیادہ ممالک، کیا اتنے ملک دنیا کے نقشے پہ موجود ہیں؟ اور ان کے کلچر میں آپ کو کون سا ملک سب سے اچھا لگا، اور پاکستان کے کلچر کے ساتھ کیا کمپیریٹیو کریں تو کیسا کلچر آپ نے پایا؟ پاکستان کا جو مجھے سب سے اچھی چیز ہے کہ یہاں پہ مورل ویلیوز کہ لوگوں میں ابھی بھی اخلاقیات ہے، اس کی پاور ہے ادھر. لوگ میں اکثر یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اپنے سے بڑوں کی، اور خواتین کا احترام ہے ابھی بھی ہے، مطلب کمپیریٹیولی. وہ چیز جو مجھے کامن لگی ہے وہ جاپان اور ساؤتھ کوریا میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں پہ 1 سال بھی آپ کا کوئی آپ سے بڑا ہو تو وہ اس کی رسپیکٹ کرتے، اس کو کہتے ہیں ہی از مائی ایلڈر بردر. تو ڈزنٹ میٹر کہ آپ کسی بھی ادارے سے ہوں، کسی بھی اسٹیٹس میں ہوں، تو کہتے ہیں یار یہ مجھ سے سینئر ہے تو اس کی آئی ہیو ٹو رسپیکٹ ہم. تو پھر اس کے بعد اس کا کلچر ہمارے ساتھ، وہ بیٹھ کے کھانا پسند کرتے ہیں، بڑے سکون سے وہ کھانا کھاتے ہیں. اور وہ اچھا آپ کو پانی بھی آپ کو دیں گے تو وہ ایسے نہیں آپ کو پانی ہاتھ میں پکڑاتے، وہ آپ کا اپنا بازو پکڑ کے وہ رسپیکٹ کے طور پہ آپ کو پانی پلاتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کو پانی ہم سرو کر رہے ہیں. ویسٹرن کلچر میں یہ چیزیں کم ہیں. یورپ میں ابھی بھی کچھ تھوڑا بہت ہے، جو آپ اگر ان کے کنٹری سائڈ میں جائیں یا ایسٹرن یورپ جائیں تو وہاں پہ ابھی بھی ان کی جو مورل ایتھکس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی ہمارے ساتھ کافی ملتا جلتا ہے ان کا. پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھا جائے اس کے علاوہ آپ اور چیزیں دیکھیں، میرا خیال ہے پاکستان جو ہے نا بہت اچھا اس طرح کے انوائرمنٹ میں
آپ کا جو ہے نا ساؤتھ ایسٹ فار ایسٹ ہو گیا، سینٹرل ایشیا ہے جس میں آذربائیجان ہے، ازبکستان ہے، یہاں پہ ادھر کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں جس طرح ہمارے پاکستانی ہیں. تو ہمارا یہ ایک بڑا اچھا ایک کمبینیشن ہے جو ان ملکوں کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ کلچرل ہمارے ڈیلیگیشن آئیں جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم اور مزید اس کو آگے بڑھائیں. تو ایک بڑا ایک آپ کے لیے ایک بڑا خوبصورت انوائرمنٹ کریٹ ہوگا. جی، آج کی گفتگو کا آغاز تو ہم نے اس نیت سے کیا تھا کہ وانی صاحب ہمیں کینیڈا کی سیر کروائیں گے، لیکن وانی صاحب نے تو دنیا کے 110 ممالک کا ذکر کر کے پوری دنیا کی سیر کروا دی ہے. وہ ہم بچپن میں ایک پروگرام دیکھتے تھے پی ٹی وی کے اوپر، دنیا میرے آگے. تو وانی صاحب دنیا میرے آگے اور آپ دنیا کے پیچھے ہیں. بس یہ بھی بلیسنگ ہے جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ایک انعام ہے. اور اس میں ایک میری جو لائف تھی، میرا بڑا ڈریم تھا کہ میں دنیا دیکھ سکوں اور لوگوں سے ملوں. اور ہماری جو سوچ تھی جب پاکستان میں تھے، اس وقت ہم سوچتے تھے کہ یہ جو مغربی دنیا ہے یہ پتہ نہیں کیسی ہے کیا ہے. مجھے بڑی کامن سی ایک ایسا، مجھے تو اب ایسا لگتا ہے کہ سارے ہی ہم ایک ہی جیسے لوگ ہیں پوری دنیا میں. مطلب ہیومن ہارٹ، ہیومینٹی ایک بہت بڑا ریلیجن بن سکتا ہے کہ آپ ایز اے ہیومن بینگ آگے ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں. کیونکہ انفارچونیٹلی پوری دنیا میں اس وقت جو ہم ایک بڑے کنفلکٹس میں جا رہے ہیں، تو یہ بڑے آسانی سے ختم ہو سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو ایز اے ہیومن بینگ ہی کنسیڈر کرتے ہوئے دوسرے کے ساتھ چلیں. اور جن لوگوں کو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ان کے ساتھ ملنے سے پتہ چلا کہ یہ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں، ہم میں اور ان میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اور میں نے اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے جو میں نے دیکھی کہ مجھے اتنا بڑا ایکسپوجر مل گیا. اور الحمدللہ جو ہے نا وہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں اب بیٹھ کے ایک دو کتابیں ہی لکھ لوں اس پہ، جو جتنا میں نے سفر کیا ہے. وہ اکثر میرے دوست کہتے ہیں کہ وہ مارکو پولو تو ویسے ہی بیچارہ بدنام ہوا، آپ نے تو پوری دنیا گھوم لی، اور افریقہ سے لے کے ایشیا اور یورپ اور سینٹرل ایشیا اور پھر مڈل ایسٹ میں. تو آپ رشیا کو دیکھ لیں، رشیا میں تو تقریباً 9 سے 11 ٹائم زون ہے. آپ رشیا کے اندر ہی جائیں، 8-9 گھنٹے کی فلائٹس ہیں جو آپ یہاں سے انگلینڈ جاتے ہیں. آپ اتنا ٹریول کر رہے ہیں، پوری دنیا پھیر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑی اچھی ہینڈسم پرسنالٹی بھی آپ کی. تو کہیں کبھی کسی کے ساتھ کوئی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں آنکھ مٹکا، یا کبھی کسی کے ساتھ کوئی دل نہیں جڑا؟ نہیں، خوبصورتی کو تو ہر بندہ پسند کرتا ہے، کسی کو بھی آپ کہیں وہ خوبصورتی تو ہر ایک کو پسند ہے. تو بڑے اچھے لوگ ملے. میں بے شمار دوست ہیں میرے جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے. میں آئی لو ٹو انجوائے فرینڈشپس، اور ملتے ہیں لوگ. بہت اچھا ہمارا انٹریکشن ہے ابھی بھی رابطے میں. میرے فون میں آپ دیکھیں میرے 25 سے 30 ہزار کانٹیکٹس ہیں. اس میں نے 2 ٹیرا بائٹ کی وہ لگائی ہوئی ہیں ایس ڈی کارڈز، اور وہ بھی بھری ہوتی ہیں. پھر جو ہے نا ہم اس پہ انٹریکشن ہمارا بہت اچھا. دیکھیں یہ پروگرام آپ کی مسز نے بھی دیکھنا ہے، آپ نے واپس کینیڈا بھی جانا ہے، اور دوسرا آج کل ویڈیوز اور تصویریں لیک بھی ہو جاتی ہیں. یہ سوچ کے بتائیں آپ مجھے. میرے جتنے بھی دونوں میرے فون ہیں، ایک تو میں انٹرنیشنلی یوز کرتا ہوں، ایک وہاں پہ لوکلی ہوتا ہے، وہ میرے گھر میں ہی ہوتے ہیں. اور جو بھی میرا رابطہ ہوتا ہے، مجھے کئی دفعہ میری وائف نے، اور میرے جو نیبرہڈ میں لوگ آتے ہیں میری وائف سے بات کرتے ہیں کہ وائی وڈ یو لیٹ ہم گو سو فار. تو اس کے ورڈز جو ہے وہ مجھے آج تک مجھے یاد ہے. اس نے کہا آئی ٹرسٹ مائی ہسبینڈ سو ہی ول نیور ڈو اینی تھنگ وچ ہرٹس می. تو وہ اس کی وجہ سے ہی مجھے اور جو اس کا ایک جو ہے نا انکریجمنٹ، اور پھر وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک قسم کی طاقت ملتی ہے انسان کو کہ نہیں، سو یو ہیو ٹو بی سنسیئر اینڈ آنیسٹ ود the person you are living with. وانی صاحب سے جب بھی گفتگو ہوتی ہے مزہ آتا ہے کہ ایک نوجوان پاکستانی ہے جو پوری دنیا پھیر رہا ہے اور بڑی اچھی چیزیں ایکسپلور کر رہا ہے. وانی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان جو اس وقت سب سے زیادہ خود کفیل ہے ماشاءاللہ، وہ پاپولیشن کے اندر ہے، اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ کہ پاکستان کے 60-65% لوگ جو ہیں وہ یوتھ ہے، پڑھ لکھ رہے ہیں. ہاں، مجھے ایک بہت بڑا چیلنج نظر آتا ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے، ہم پوری زندگی بچوں کی پرورش کرتے ہیں، انہیں بڑھاتے ہیں، پڑھاتے لکھاتے ہیں، اور جب وہ پڑھ لکھ کے کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، پروفیشنل بنتے ہیں، تو ماں باپ کا قلعہ بیچ کے، گائے بھینس بیچ کے، کوئی 10-20-30 لاکھ کروڑ روپے اکٹھا کر کے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑا ڈینجر سائن ہے. لیکن
جو پاکستانی یوتھ ہے اور خاص طور پہ جن چیزوں میں ایکٹیویٹیز لے رہی ہے لائک اسپورٹس پہ ان کا کنٹریبیوشن ہے، یوتھ کے لیے اب کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ بھی کسی بھی نیشن کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ آپ کا یوتھ اتنا مور دین 60% یوتھ پاکستان سے ہے، اور ساؤتھ ایشیا میں موسٹلی ایسے ہی مختلف ملک ہیں جہاں سے مطلب 60% ابو یوتھ جنریشن ہے، جو بہت بڑا سرمایہ ہے آپ کے لیے، بہت بڑی طاقت ہے۔ تو ان کے لیے سب سے پہلے تو ان کو اپنے ملک میں فوکس کرنا چاہیے، چاہے کچھ تھوڑا چھوٹا موٹا کام ہی کر لیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ریسنٹلی میرے گھر میں نیاگرا فال کے پاس میں ابھی موو کیا ریسنٹلی، تو 3 لڑکے آئے، ینگ، اسلام آباد سے تھے۔ تو میں نے کہا آپ کیسے آئے یہاں پہ نا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے جناب بڑا پیسہ لگایا، 1 کروڑ روپیہ لگا کے ہم پہنچ گئے۔ تو میں نے کہا اب آپ کرو گے کیا؟ آپ تو ایجوکیٹڈ ہو، 1 کروڑ لگا کے آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی اتنی اچھی ایجوکیشن ہے تو آپ وہاں پہ کام کریں۔ نہیں سر، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کام کرتے ہیں، لیکن جب تک اگر تو آپ کے پاس کوئی ایسی اسکل ہے جس دنیا بینیفٹ جو کر رہی ہے اس پہ، پھر تو ٹھیک ہے، آپ آئیں انٹرنیشنلی آپ کام کریں۔ میں نے بڑے لوگ دیکھیں جو اس وقت CEOs ہیں، پاکستانی ہیں، بڑی بڑی کمپنیز کے، تو ان کو کرنا چاہیے، باہر آنا چاہیے، اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہیے۔ باقی جو لوگ ہیں جو بیچارے مطلب اسکل نہیں ہے، ہائیلی اسکل نہیں ہے، یا ان کے پاس فائنینشیل وہ کیپیسٹی نہیں ہے، تو میرا مشورہ ہے کہ وہ اپنے ملک میں آئیں۔ یہاں پہ آپ کیونکہ آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے یہاں سے، آپ کو یہاں پہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیں عراق میں کیا ہوا، جنگ کے بعد ان کا جتنا بھی برین تھا وہ چلا گیا، کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں اکثر لوگوں سے ملتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی میں سائنٹسٹ ہوں، لیکن کام وہ کیا کر رہا ہے، وہ ڈیلرشپ پہ بیٹھا ہوا، وہ ویسٹ ہو گیا وہ۔ کیونکہ آپ جاتے ہیں میں جاپان میں جب گیا تو مجھے تو زبان سیکھنی پڑ گئی، میں جاپنیز کے مقابلے میں تو نہیں آگے آ سکتا۔ پھر ہم نے اپنے آپ کو 110% ثابت کیا کہ ہم ان لوگوں سے بہتر ہیں۔ سو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اس، مطلب وی آر بیٹر دین یور اون پیپل۔ تو پھر جا کے ہمیں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بندے ٹھیک ہیں، ان سے پھر ہم نے بزنس سکھایا۔ جاپان میں بھی لوگوں کو بزنس سکھایا کیسے کیا جاتا ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ۔ ساؤتھ کوریا میں بھی یہی تھا۔ آپ نے پوری دنیا کو سکھایا ہے، کچھ پاکستانیوں کو بھی سکھائیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کیسے کی جاتی ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے، آپ کی یوتھ ہے اور ایجوکیٹڈ ہے، ملٹی ٹاسکنگ ہے۔ ان کے پاس آپ ان کے پاس کوئی بھی پروجیکٹ لے کے آئیں، کسی بھی ینگ یوتھ کو آپ لے آئیں، وہ تو آپ کو آج تو ٹیکنالوجی میں جو ہے نا AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ان کو اس پہ فوکس کرنا پڑے گا، آگے آنا پڑے گا۔ اور یہ لوگ جو ہے نا ان کو آپ مزید ٹرین کریں، مزید پالش کریں، اور یہ یہاں پہ اس کا بہت بڑا آپ کو جو ہے نا ایڈوانٹیج ہے۔ اور ان کو پاکستان سے جانا نہیں چاہیے اتنی بڑی تعداد میں، جو میں ابھی دبئی میں دیکھ رہا ہوں، ہزاروں پاکستانی میں، ہمارا وہاں پہ بھی بزنس ہے، تو میں اکثر دیکھتا ہوں اور ماسٹرز اور الیکٹریکل انجینئرز، انڈسٹریل انجینئرز آئے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، ریسٹورنٹ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب بالکل ویسٹ ہو رہے ہیں وہ۔ آپ ان کے لیے یہاں پہ انوائرمنٹ کریٹ کریں تاکہ وہ یہاں کام کریں۔ آپ کے پاس بہترین دماغ ہے، صرف یہ کہ آپ کو آرگنائز کرنی ہے چیزیں یہاں پہ۔ اور اب ہماری بھی کوشش ہے، جو پاکستانی کمیونٹی جاپان یا کینیڈا میں ہے، مختلف ایڈوانس جو ملکوں میں ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے ہمارے اپنے گروپس بھی بنے کہ پاکستان میں کیا کیا جائے، کس طرح ہمارا جو ہے نا ایک کنٹریبیوشن ہو اس ملک کے لیے، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے ہمیں مل جل کے کام کرنا پڑے گا۔ آپ کو ویسٹرن انٹرسٹ دیکھنے پڑیں گے، آپ کو اپنے لوگوں کی پوٹینشیل کو، اسکلز کو کیسے یوز کرنا ہے انٹرنیشنلی، وہ دیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے پورا سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ جب میں جرمنی میں تھا، میں سیمنز میں تھا، پھر میں ایک اور بڑی کمپنی میں گیا، تو ہم جب کام کرتے اس کے لیے ہماری ٹریننگ ہوتی تھی، ہم 8 گھنٹے بیٹھتے تھے، ہمارے سیشن ہوتے تھے، تو اس میں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ بزنس کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کی ٹریننگ، بیسک ٹریننگ کیا ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ وہ انوائرمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس، آپ ابھی بھی اس پہ بہت پیچھے ہیں۔ اور وہاں پہ انٹینسو ٹریننگز، پھر آپ ان کو فائنینشلی تھوڑا پیس آف مائنڈ دیں گے تو وہ کام کریں گے۔ اب ایک بچے کو آپ اٹھائیں، اس کو آپ نے ٹریننگ دینی، اس کے پاس رات کو کھانے کے لیے اگر نہیں ہے، وہ نہیں آئے گا، اس نے جاب کرنی ہے، اس کا ٹائم تو نکل گیا۔
آج میں کسی ایک ٹیکسی ڈرائیور کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا تم نے کیا کیا؟ کہتا سر میں ماسٹرز کیا. میں نے کہا یہ ٹیکسی کیوں چلا رہے ہو؟ کہتا سر میرے پاس اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. تو میں نے کہا تمہارا یہ پرائم ٹائم ہے یہ تو تم نے ٹیکسی میں لگا دیا جو ٹائم تمہیں کہیں اور لگانا تھا. تو اس ٹائم کو تم اپنی ایجوکیشن اپنے آپ کو امپروو کرنے میں لگا سکتے تھے. کہتا سر میرے پاس تو ٹائم نہیں, میں نے تو شام کو کھانا دینا ہوتا گھر. تو فائنینشلی آپ کو تھوڑا ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا, ان کو بیک اپ دینا پڑے گا, ان کو مطلب جس طرح کینیڈا میں آپ کا سوشل ویلفیئر سسٹم ہے, جو بے روزگار ہیں ان کے لیے آپ کچھ ایسی فنڈنگ رکھیں تاکہ وہ کم از کم کھانا پینا تو ان کا چلے. اور آپ نو ڈاؤٹ اپنا یہاں پہ لوگ بچے بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں, ڈیووٹڈ ہیں, اور آپ کے ساتھ وہ اس ملک میں کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو کرنے نہیں دیا جا رہا. ان کے پاس طاقت نہیں ہے, فائنینشیل طاقت نہیں ہے, پھر ان کے اور پرابلمز ہیں. آپ کے ہیلتھ ایشوز بہت ہیں. ابھی میں دیکھتا ہوں ینگ جنریشن میں ہارٹ اٹیک اور یہ وہ پرابلمز آ رہی ہیں آپ کے ملک میں, اور یہ سٹریس ہے آپ کا سب سے بڑا, جو اس کو آگے آپ کی طرف جو ہے نا اتنا بڑا. اور پھر آپ ہیپیٹائٹس دیکھیں, پوری دنیا میں ہم سب سے آگے آ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم آپ کی یوتھ جو ہے ان کو آپ جو دنیا اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے, آپ کے پاس برین ہے. اور یہاں پہ مطلب میں کینیڈا میں اگر کسی سے کوئی ایک چھوٹا سا میرا کمپیوٹر کا کام ہو تو اس کے لیے مجھے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. آپ کا جو یہاں کا جو نوجوان ہے وہ آپ کو کھڑے کھڑے آپ کے وہ مسائل حل کر دیتا ہے. بیٹھ کے 1 گھنٹے میں آپ کا جو کمپیوٹر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, ساتھ وہ اور بھی کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ملٹی ٹاسکنگ برین. پھر آپ کے لوگ اس وقت نئے ماڈرن ورلڈ جو ماڈرن ٹیکنالوجی سے سنکرنائز ہونا چاہتے ہیں, اور ہو بھی رہے. ان کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے, مزید ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں دنیا میں لائک انڈینس کو دیکھ لیں, چائنیز کو دیکھ لیں, جب وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں باہر یا اپنے ملک کے اندر تو نوجوانوں کے لیے مختلف انٹرنشپس اور اپرچونٹیز کریٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے تجربے سے اور ان کی فائنینشیل سپورٹ سے وہ اپنا آگے کیریئر بنا سکیں. کیا آپ بھی کسی ایسے پروجیکٹ پہ کام کریں یا پاکستانی بچوں کو, کشمیریوں کو آپ انٹرنشپس آفر کرتے ہیں تاکہ وہ اپرچونٹیز ان کے لیے بھی اویلیبل ہوں جو باقی دنیا کے لوگوں کے لیے ہیں؟ اس وقت ابھی ہم ان چیزوں پہ جو اوورسیز پاکستانی کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارا یہ فوکس ہے کہ ہم پاکستان میں بھی ایسی کوئی ٹریننگ دیں, کیونکہ یہاں پہ اس وقت جتنا بھی مارکیٹنگ ہو رہی ہے وہ انڈیا یا پاکستان سے لوگ یہاں سے بیٹھ کے کر رہے ہیں. جب میں ٹورنٹو میں کسی کی کال ریسیو کرتا ہوں تو وہ پاکستان سے بندہ مجھے ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے کہ میڈیکلی یا ایکسیڈنٹل انشورنس میں آپ کو یہ بینیفٹ دے سکتا ہوں. پھر آئی ٹی میں اتنے ایکسپرٹ آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ابھی تو آپ 5 سال یا 10 سال کے اندر آپ کا ٹوٹل ٹیکنالوجی ریولوشن ہوگا. آپ جو آج ہم اس طرح بیٹھے ہیں یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے ہمیں سنکرنائز کرنا ہے دنیا کے ماڈرن ورلڈ کے ساتھ, ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ سنکرنائز کرنا ہے. جب آپ اس کے ساتھ سنکرنائز کریں گے, اس کے لیے ٹریننگ دیں گے, وہ ہمارا ابھی پلان چل رہا ہے. ہم اس کے لیے میں نے اسلام آباد میں ہم نے ایک بلڈنگ میں نے خود ہی سیٹ اپ کیا ہوا. تو اس میں جو آئی ٹی ریلیٹڈ جو نئے جنریشن ان کو میں ٹریننگ کے لیے میں وہ کر رہا ہوں کوشش کہ کسی طریقے سے وہ ہم ایک انسٹیٹیوٹ قسم کا ایک اسٹیبلش کیا جائے تاکہ وہاں پہ بچے ٹرین ہوں, ان کو جو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کی فائنینشیل اس میں بھی ہم دیکھیں. اور اس میں یہ ہے کیونکہ انڈیا بہت آگے گیا ہے اس معاملے میں, ہم سے بہت آگے چلا گیا ہے. اس نے بڑی جگہوں پہ شیئرز, اور ایون رشیا میں ان کے لوگ جو ہے نا دلی میں بیٹھ کے وہ ہینڈل کر رہے ہیں سارے ان کے جو روزمرہ کے کام ہیں, ڈیلی جو پرابلمز ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہم اس وقت کام کر رہے ہیں. تو آپ کا فوکس کن نوجوانوں پہ ہے, اور وہ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کس سے آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارا ابھی ہم نے جو اسٹیبلش کیا ہے ایک کمپنی, ہم نے یہاں پہ میں نے ایک رجسٹرڈ کی ہے فینکس انٹرپرائز کے نام سے. تو اس کی ویب سائٹس اور دوسری باقی چیزیں ہم نے ابھی لانچ کیا ہے سارا. تو وہ بہت جلد آپ کے وساطت سے میں اس پہ پورے اس کے جو کانٹیکٹ بیس ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. تو ہمیں اچھے لوگوں کی تلاش ہے, اچھے بچوں کی تلاش ہے جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں, جو
انٹرنیشنلی نہ صرف جو ٹریڈ یا باقی چیزوں میں آنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ پاکستان کے لیے جو اپنے ملک کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں مختلف طریقوں سے، تو وہ بھی ہم ان لوگوں کی تلاش میں ہیں، اور انشاءاللہ وہ آپ کو جلدی ہمیں چیزیں شیئر کروں گا، تو پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ جی، ہمارے 25 کروڑ پاکستانیوں کو بھی اچھی اپرچونٹیز کی تلاش ہے تاکہ انہیں اچھی طرح رہنمائی کی جا سکے، انہیں گائیڈ لائن دی جا سکے۔ اچھا وانی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر سے آپ کا تعلق ہے، کشمیر کی دھرتی کے آپ سپوت ہیں۔ حال ہی میں جو مارکہ حق کا آپریشن ہوا ہے، جس میں پاکستان کی آرمی نے نہ صرف یہ کہ انڈیا کو ناکو چنے چپائے، اپنی دھاک بٹھائی ہے، اور پاکستان کی فوج کی، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی اور پاکستانی قوم کی عزت دنیا میں مزید بڑھ گئی ہے، تو بینگ اے کشمیری اب آپ اپنے کو کہاں فیل کرتے اور کیسا لگتا ہے آپ؟ جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہماری ایک بلیسنگ تھی کہ ایک ایسے وقت میں اچانک انڈیا نے ہمارے پیٹھ پہ وار کیا کہ ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ ہوگا، اور یقین کریں کہ ہم تو باہر بیٹھے تھے، بہت پریشان تھے کہ آگے ہمارے بھی بھائی اور ریلیٹیوز ہیں یہاں پہ، پھر پاکستان کے حالات ہی ایسے تھے کہ اکنامکلی یا وہ مطلب ہم دیکھتے تھے کہ یہ بڑا مشکل ہوگا وار، جو جس طرح کی یہ انڈیا نے ایک مسلط کر دی ہم پہ، تو لیکن ہماری پاک فوج کو سلام جی، انہوں نے بہترین کام کیا۔ ان کے لیے جتنا بھی آپ کم تعریف کریں کم ہے، انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے ان کو جواب دیا، اور آج انڈیا کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان ہے، یہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ آئندہ وہ، میرے خیال میں اگر تو لوگ اچھے ان میں کوئی سمجھنے والے ہوئے تو وہ آئندہ کبھی ایسی غلطی اب نہیں کریں گے۔ تو اس پہ پورا دنیا میں جو پاکستانی ہیں وہ بڑے فخر سے اب دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج نے جس طرح ہماری سرحدوں کا تحفظ کیا ہے، یہ بے مثال تھا۔ اچھا، انڈینز ایز اے قوم برے نہیں ہیں، پرابلم یہ ہے کہ ان کو جو لیڈ کر رہے ہیں، جو ان کی ہندوتوا سوچ کے جو ان کے لیڈرز ہیں، شیو سینا کے جو لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں تھوڑا سا کیڑا ہے۔ جب وہ کیڑا اپنی جگہ بدلتا ہے تو ان کے بھی تھوڑا سا نا پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ باقی لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جس طرح پاک فوج نے انہیں دندان شکن جواب دیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ جلد ہی وہ دوبارہ اس طرح کے کسی ایڈونچر کا سوچیں گے۔ آپ کے ساتھ گفتگو اب بہت مزہ آ رہا ہے۔ میری اپنے ناظرین سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو اگر انہیں پسند آیا لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے سر، آپ کی ایک پاکستانی کے لیے کیا رہنمائی ہے یا کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ پاکستانی کے لیے یہ ہے کہ ہم بہت عظیم قوم ہے، ہمارا ملک پوٹینشل ہے، ہر چیز کا پوٹینشل ہے اس ملک میں۔ مایوسی سے نکلیں، آپ کا مستقبل شاندار ہے، محنت کریں، اپنے آپ کو، مشکل وقت ہمیشہ ہر ایک پہ آتا ہے، ہم نے بھی مشکل وقت باہر دیکھا ہے دنیا میں، وہاں سے نکل کے یہ انسان آگے جا کے کامیاب ہوتا ہے۔ بغیر مشکلات کے آدمی آگے بڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو آپ اپنے آپ کو فوکس رکھیں، اور اپنے گولز جو ہے، سب سے بڑی بات میں ہمیشہ سب کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے گولز ہائی رکھیں۔ تو جب آپ کے گولز ہائی ہوں گے، آپ کے زندگی کا ایک مشن ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں۔ جس طرح مطلب میں جرمنی میں ٹریننگ جب ہماری ہوتی تھی تو ہم کسی سے اگر کلچرل ڈسکشن کرتے تھے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارا یہ گول نہیں، ہمارا یہ، ہمارے ساتھ اس ٹاپک پہ گفتگو کریں۔ تو فوکس ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جب ہم فوکس ہوں گے، محنت کریں گے اور خلوص نیت سے، آپ کی آنیسٹی بہت بڑا فیکٹر ہے ترقی میں۔ اگر آپ فیئر ہیں، آنیسٹ ہیں، آپ کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی بندوں کو آگے نکلنے کے لیے راستے مہیا کرتا ہے۔ تو پاکستانی عوام، پاکستانی نوجوان بہت شاندار، بہت ہی ریزیلینٹ قوم ہے۔ ان کو جو ہے نا بس ایک تو مایوس نہیں ہونا، دوسرا محنت کریں اور ٹارگیٹ رکھیں اپنا، آگے آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو پھر جدید دنیا کے ساتھ آپ نے کیسے سنکرنائز کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس وقت پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے، دنیا آگے چلی گئی ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو، حکومت کو بہت بڑا کام کرنا پڑے گا تاکہ بچوں کو، آنے والی نسلوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے، تو جہاں پہ وہ آگے بڑھیں، اپنے آپ کو پالش کریں۔ تو انہی میں سے آپ کے لوگ، ایسے لوگ آئیں گے تو آپ کا ایک قیمتی سرمایہ ہوں گے۔
So I think ji, Pakistan has a great potential and I hope everything will be good. अच्छा जी, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे एम्बेसडर होते हैं, सफ़ीर होते हैं, मुश्ताक वानी साहब भी एक ऐसे ही पाकिस्तानी सफ़ीर हैं। आपका सब बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you. मेरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी एक पैगाम है कि आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, आपने बहुत मेहनत करके दुनिया में जो अपना नाम और मुकाम पैदा किया है, आएँ हमारे इस प्रोग्राम की वसातत से आप पाकिस्तानियों को अपनी स्टोरी बताएं, ताकि जो पाकिस्तानी यूथ और जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन बाहर जा रहे हैं उनके लिए ना सिर्फ ये कि रहनुमाई हो, अपॉर्चुनिटी हो और उनके लिए कि मोटिवेशन भी हो। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.